جی ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے ہم دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ خیریت ہے، دعائیں آپ کی۔ تو آج کا ناظرین جو اس طرح پہلے بات ہو رہی تھی، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ قرآن کا مطلوب جو انسان ہے وہ کون ہے۔ تو ہم مولانا صاحب سے درخواست کریں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ آج سحری کا 2:05 پہ ہے، اس وجہ سے ہمیں ساری چیزیں جو ہیں جلدی جلدی کور کرنی ہیں۔ تو آخر میں کچھ ہم سوالات جو آپ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ بھی مولانا صاحب سے پوچھیں گے۔ تو مولانا صاحب سے درخواست ہے، تو اس پہ روشنی ڈالیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کون ہے۔ اس سے مراد یہ کہ قرآن کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کرتا ہے۔ قرآن عظیم نے مختلف مقامات پر افراد انسانی کو مخاطب کیا ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے۔ جی، یہ ایک پھیلاؤ ہے مضامین کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن عظیم میں بارہا ارشاد فرمایا گیا کہ عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کی دعوت دی گئی، اور کبھی کبھی انسان کو بتایا گیا کہ سورۃ العصر کو آپ لے لیں کہ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں۔ تو قرآن کا جو مطلوب انسان نے دیکھا ہے سورہ عصر میں موجود ہے۔ صحیح۔ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کا راستہ اختیار کیا۔ تو اب دیکھا جائے قرآن عظیم میں زمانے کی قسم کھائی ہے قرآن پاک نے، اللہ رب العزت نے، کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ مگر گھاٹے میں کون سے لوگ نہیں ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ گویا کہ قرآن پاک کے مطلوب وہ انسان ہیں جو ایمان لانے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی پہلے ایمان ہے اور پھر عمل صالح ہے۔ صحیح۔ تو قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر قرآن کا جو مطلوب انسان ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ مطلب عمل صالح اسی وقت مقبول ہے جب ایمان کامل لے آئے۔ یہی وجہ ہے قرآن عظیم میں اہل ایمان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ مثلا ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ وقتی طور پہ ایک شخص جو خالی الذہن ہے وہ یہ سوچے گا کہ عجب عالم ہے کہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا قرآن عظیم مطالبہ کر رہا ہے۔ جی، تو مراد کا اے ایمان والو ایمان لے آؤ، بھائی مانا کہ مکمل طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر ایمان کامل لے آؤ۔ جی، ایسے ہی ایک مقام فرمایا گیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ کا راستہ اختیار نہ کرو، انتشار کا راستہ اختیار نہ کرو، جو احکام الہی اس کے آگے جھک جاؤ، سر تسلیم خم کر لو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں تسلیم، ٹوٹل سبمیشن ٹورڈس اللہ المیٹی، کہ اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا وہ اسلام ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم کا مطلوب انسان کہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے، اس کے ماننے والے فتح یابی اور کامرانی حاصل کریں۔ ہمارے ہاں جو فتح یابی اور کامرانی یا سکسیسفل جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کاروباری ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ارباب اقتدار ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جو برادری کے اعتبار سے بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے، سو کال ان کے پیچھے اموال اور اولاد کا ایک ہجوم ہے۔ لیکن قرآن عظیم نے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں اور صاحب مال ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں فتنہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ نہ اولاد کی تربیت صحیح ہو اور نہ مال صحیح راستوں پہ ارن کیا ہو اور صحیح راستے میں خرچ کیا ہو، بالکل۔ تو دونوں فتنہ ہیں۔ لیکن قرآن پاک کا مطلوب انسان جو فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو، اس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ گویا کہ کامیابی کا راز جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مندیوں میں ہے۔ تو آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ صحابہ چاہے میدان امن ہوں، چاہے میدان جنگ میں ہوں، چاہے صحبت رسول میں ہوں، چاہے اصحاب صفہ میں ہوں، چاہے وہ مدینہ النبی میں ہوں، چاہے وہ حالت حضر میں ہوں، چاہے حالت سفر میں ہوں، چاہے دقتوں میں ہوں، چاہے عیش میں ہوں، جب بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں اطاعت رسول اور اطاعت خدا ہی چل وغیرہ ہے، بالکل ایسے ہی۔ ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کتنے کامیاب ہیں، کامیابی کا عالم ہے۔ کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں صرف مسجد ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔
کہ وہ حدیث پاک ہے نا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور کتنا بہتر ہوتا کہ ہم گوشہ گیر ہو جاتے مسجد میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر، بچوں سے الگ ہو کر، کاروبار حیات سے الگ ہو کر، یہی اسلام تھا؟ تو حضور فرمایا نہیں، یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ تم دنیاوی مصروفیات میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں تم سرگرداں رہو، اس میں کوتاہی نہ برتو۔ تو اسلام کا یہ اتنا خوبصورت نظام ہے کہ اطاعت رسول، اطاعت الہ کے باوجود صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم تاجر بھی تھے، عثمان ذو النورین جیسے عظیم مالدار بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ بے شک۔ تو ان تمام خوبیاں یعنی کہ اللہ اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں تاجر کی حیثیت سے، اور کسی اچھے ٹریڈر کی حیثیت سے، اور ڈاکٹر کی حیثیت سے، انجینئر کی حیثیت سے، علم طب، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ اچھا مسلمان جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی ہوگا وہ اچھا ہی پرفارم کرے گا، بشرطے کہ اطاعت الہ اور اطاعت رسول اس میں موجود ہو۔ اور ایسی ہی قرآن پاک کا مطلوب انسان جو آپ کو عنوان ہے، ایک مقام ارشاد فرمایا گیا اسی حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیں، آواز دیں، تو لبیک کہتے ہوئے اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ ہو۔ بالکل، بے شک۔ تو یہ بھی دعوت الی اللہ، اور یہ لما یحییکم کہا، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں دلوں کو زندگی بخشتی ہیں، تمہیں حیات دیتی ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک صحابی رسول ہیں جو تفاسیر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اب قرآن پاک کا مطلوب انسان دیکھیں آپ، صحابی رسول ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی کیف میں، انہی حالات میں حضور نے دعوت دی کہ ابی بن کعب کہاں ہو، یہاں حاضر ہو۔ تو کچھ ٹھہر کے وہ حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا ابی بن کعب کیا کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ نماز پڑھا تھا میں۔ اب اندازہ کیجئے کیا بارگاہ مصطفی کی عظمت ہے۔ حضور نے پھر نماز پڑھ رہے تھے، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب بھی تمہیں اللہ اس کے رسول آواز دیں تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، صحیح، آئندہ ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تفسیر کبیر امام راضی، تفسیر کبیر کے مصنف امام راضی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحابی اگر حالت نماز میں ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دیں تو اسی وقت نماز چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں، یہ اطاعت ہے، یہ ہے اطاعت۔ لیکن آج کل ہم جو دیکھتے ہیں، یہ اطاعت ہے، بالکل، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آپ نے جو ابھی بات سورہ عصر کی اور جو ایمان لانے کی بات ہے، پھر آگے وہ ساری تفصیل ہے کہ کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا۔ وہ ایمان لانا صرف انفارمیشن کی حد تک جو ہماری زندگی میں ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں وہ نبی، میں مانتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، یا کہ اپنی پوری کی پوری زندگی داخل کر دینا اس کی اطاعت میں، اس کے اندر ساری جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی زندگی کے اندر سمو لینا؟ لیکن ہماری لائف میں تو یہی ہے نا، ایمان لانا، ہاں جانتے ہیں، بالکل ایسا ہے کہ اگر ہم آپ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اگر ہم بنیادی کتابوں کا جائزہ لیں تو ایمان نام کیا ہے کہ امر تصدیق باللسان و عمل بالارکان، زبان سے ہمیں تصدیق کی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول ایک ہیں، بالکل، کتاب ہیں، احکام ہیں، ملائکہ ہیں وغیرہ، اور عمل بالارکان کہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں۔ وہ اقبال کے بقول کہ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو افلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو اس کا جواب اسی میں ہے، پورے شعر میں اس کا جواب ہے کہ نہ حیدری فقر ہے، نہ دولت عثمانی ہے، نہ ہم کو اسلاف سے نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ تو ان کی معزز تھے بہی معنی کہ ان کی عزت، ان کی شہرت اور ان کی کامیابی اور ان کا بامراد ہونا، ان کی عظمتوں کی ساری کمائی اور متاع حیات جو تھی وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت تھی، بے شک، ہے نا؟ اور ہم خار ہو گئے، تاریخ قرآن ہو گئے۔ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ہم نے وہ سائڈ پہ رکھ لیے، سائڈ پہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن ہم کاروبار کرتے ہیں تمام حرام چیزوں کا، اگر ہم شراب بیچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لیکن میں مسلمان ہوں، یہ دو تضاد ہیں، یہ والا ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا نا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی صرف یہ ہرگز نہیں کہ صرف زبان سے کہے کہ ایمان،
ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، بلکہ تصدیق کرنا، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ ہاں تصدیق جب ہوتی ہے نا تو وہاں نہ کوئی کس بیانی واہمہ وہاں نہیں ہوتا، صحیح، تصدیق کر لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے عمل بالارکان، کہ ہمارے حالات سے، ہمارے اعمال سے وہ ظاہر ہوں کہ واقعتاً ہم مسلمان ہیں، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ اب جیسے رمضان پاک ہے مثلا، قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم متقی ہو جاؤ، یہی ہے نا، جی متقی ہو جاؤ۔ رمضان پاک میں مسجدیں بھری ہوتی، اب تو چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک عذر ہے، اچھی بات ہے، کہ گزشتہ 20 سال سے جی ہمارا اس ملک میں قیام ہے، برطانیہ میں، تو آپ دیکھیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں کب؟ رمضان پاک میں، رمضان مبارک، تراویح میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے چاند نظر آیا یعنی کہ مسجدیں خالی ہو گئی، ویران ہو گئی۔ تو ایسے کیا رمضان کا پیغام یہی تھا؟ آپ نے یہ بار بار کہا کہ رمضان پاک چونکہ تربیت کا مہینہ ہم سیکھتے ہیں، جی تو کیا ہم نے رمضان کے 29-30 دن یہی سیکھے تھے کہ چاند دیکھتے ہی ہم گل ہو جائیں بتی کی طرح؟ صحیح، بالکل کیا درست ہے؟ کہا، تو اس سے کیا حاصل ہونا ہے؟ صحیح بات، اپنی زندگی کے ہر عمل میں اسلام جھلکتا ہو، آپ اگر کہیں بات کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہو کتنی بلا شبہ۔ آپ قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول کی سیرت آپ کی نظر میں، ذہن میں ہو، کہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کہیں کوئی بزنس ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک گندم کا ڈھیر تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب اللہ کے رسول گئے تھے تو ہاتھ ڈالا تو وہ گیلی تھی، تو وہ والی بات ہے کہ اوپر جو ہے وہ خشک گندم، چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے ہم آج کل جس ملاوٹ والا معاملہ ہے، تو وہ کہنے کا مقصد وہی، آپ کی بات درست ہے کہ ایک ایک عمل سے جب تک جو ہے وہ اسلام آپ کا نہیں چھلکے گا تب تک ہم پورے ایمان کی وہ کیفیت میں نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیے نا کتنا بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اپنی ذات پر، اور خدا کو دیے گئے وعدے سے ہم اسی دن ہم نے انحراف شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رمضان مسلسل مسجدیں بھری رہیں، اس کے بعد کیا رہا اب کہ ہم چاند دیکھتے ہی جو ہے مسجد سے غافل ہو گئے۔ تو اب پورے مہینے ہم نے کیا سیکھے؟ کیا ہم نے اس مہینے کو اپنے لیے سچی طور پر تربیت گاہ کی حیثیت سے ہم نے سیکھا؟ وہ مہینہ ہمارے لیے معلم تھا، صحیح، وہ مہینہ ہمارے لیے کردار ساز تھا، بالکل، وہ مہینہ ہمیں سچا مسلمان بنانے والا تھا، وہ مہینہ وہ تھا جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، وہ مہینہ ہمیں انسان کامل بناتا ہے، وہ مہینہ وہ تھا جس میں ہم اپنی زندگی کی تمام تر متاع حیات کو ہم سنوار سکتے تھے، لیکن ہم نے اب دونوں ہاتھوں سے لٹا دیا۔ کب کہ اب رمضان کا مہینہ گیا اور مسجدوں سے ہم دوبارہ باغی ہو گئے، مسجدیں پھر ویران پڑی ہیں۔ بالکل، یہ تو بالکل آپ کی درست صحیح سمت پہ آپ نے بات کی۔ ایسی ہی مثال ہے کہ کسی میچ کے پہلے وہ جو ایک نیٹ پریکٹس ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ بالکل ٹھیک کھیل رہے ہیں، ہر بال کو دیکھ رہے ہیں، پھر بال کو سارے آپ ایکسپرٹیز حاصل کر گئے، لیکن جیسے ہی آپ کو میچ کے لیے بلایا گیا وہاں پہ پہلی بال پہ آپ آؤٹ ہو گئے، تو وہ والی جو آپ کی پریکٹس تھی، وہ جو تربیت تھی، جو آپ کی خامیاں دور کرنے کی جگہ تھی، اگر وہاں آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو وہ باقی تو پھر معاملات جو اور ہیں زیرو ہیں۔ لوگوں کو بار بار یہ بتایا گیا کہ عید کی جو رات ہے، جو شب عید ہے، وہ کیا ہے؟ جی وہ لیلۃ الجائزہ ہے، بالکل، انعام الہی کے حصول کی رات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ کہ ان بندوں نے جو مزدوری کی ہے ان کی اجرت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں رب قدیر تیری بارگاہ میں ان مزدوروں کی اجرت جو ہے ان کی معافی ہے، ان کو بخش دینا ہے۔ تو اب بتائیں، پھر یہ ایک مقام پہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی یا کرتی ہے کہ بندہ اس کے آستانے کرم پہ جھکا ہوا ہو اور پھر حساب لیا جائے، کیا بات ہے نا؟ بالکل۔ تو شب عید میں، عید الفطر کی رات میں ہم جھکے ہوتے ہیں، مسجدوں سے ویران ہیں، تو جب نعمتوں کے حصول کا وقت آتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ کرم سے رحمتوں کی خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم دامن امید کہاں پھیلائے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی بالکل صحیح بات ہے۔ تو محروم حالانکہ یہ تو کہتے ہیں لوٹ سیل ہے نیکیوں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ ایک کام کریں اور ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر، ایک فرض 70 فرض کے تو برابر۔ اب ہم محروم قسمت تو ہوں گے نا، محروم قسمت یوں بالکل آپ کی ہیں، راہ دکھلائیں کسی رہرو منزل ہی نہیں۔ تو اب ایسے عالم میں ہمارا یہ شکوہ کہ گھر میں رحمتیں نہیں برستی ہیں، گھر میں خوشحالی نہیں ہے، بچے باغی ہو رہے ہیں اور طبیعت خراب ہے، دل لگتا نہیں ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، کمائیں برکتیں نہیں ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، پڑوسی سے جنگ کر رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے سے الجھاؤ کا شکار کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ جو گائیڈ لائنز ہیں، جو قوانین الہی ہے، ہم نے اس سے بغاوت کیا ہے۔ اور وہ شخص انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں احکام الہی سے بغاوت کر رہا ہو، وہ قطعی طور پر قرآن عظیم کا مطلوب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی
بالکل، جس طرح میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم ہم اس کو دیتے ہیں، اگر ہم اس سے آدھا ٹائم بھی ڈیلی قرآن پاک کو دیں تو ہماری زندگیاں بدل دیں. اور آج کل ہم گھنٹوں جو ہے صرف کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، جیسے ادھر سے چیٹ ہو رہی ہے ادھر سے ویری، اور ٹائم ضائع کرتے ہیں. لیکن وہ صحابہ کا جو عمل تھا وہ صبح و شام جو ہے، بلکہ آپ نے جیسے سورہ عصر پڑھی اور تلاوت کی کہ صحابہ کی کوئی میٹنگ ایسی نہیں تھی جس کا اختتام جو ہے وہ سورہ عصر کی تلاوت نہیں ہوتا تھا. جب بھی وہ بچھڑتے تھے سب سے پہلے جو ہے وہ آخری کام وہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. سورہ عصر میں جو بات جو لاسٹ میں ہے کہ صبر کی تلقین کا، اس کا تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیجئے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں، مطلب ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس طرح مجھے صبر کرنا ہے. اب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں. جسٹ ہم یہ کہہ دیں کافی ہے کہ آپ کو مشکل وقت میں صبر ہے. اس سورہ کے اندر یہ جو آخری صفت ہے مومن کی، اس میں تھوڑا سا وضاحت کیجئے کہ اس میں کیا بتانے کی وقت بہت کم ہے. اس میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا میں کہ اسے کہ رمضان پاک کو شہر رمضان کو شہر صبر بھی کہا گیا ہے جی. اور صبر کو ایک بہت ہی وسیع کنسیپٹ میں لے اگر آپ تو اس کے مختلف زاویوں سے اس کی مختلف تشریحات، اس کو مختلف جگہوں پہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان آرڈر. لیکن مختصر یہ کہ اس کو رمضان پاک کو شہر صبر بھی کہا گیا ہے. تو اس کا یہ کہ اگر رمضان پاک میں کہا گیا تم حالت روزہ میں ہو، تم سے کوئی لڑتا ہو جھگڑتا ہو، اس سے کہا جائے بھائی میں روزے سے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا گویا کہ اس شخص کو بھی باز رکھنا ہے کسی گناہ کے ارتکاب سے، اور خود ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں. اور جب نے کہہ دیا کہ جی میں روزے سے ہوں تو روزے کے وہ تمام احکام و ضوابط جو ہم نے اوپر مسلط کیے ہیں اس کی پاسداری ضروری ہے. اور اس کو کہنا بھائی میں روزے سے ہوں. تو کیا مطلب؟ قرآن کا مطلوب انسان، قرآن کا مطلوب انسان یہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہی تو ہے. صحیح. اب جاہل انسان، چاہے وہ آپ کا پڑوسی جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گنوار ہو، ہے نا، چاہے فیلو سٹیزن جو آپ کو نہیں مانتا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہلون قرآن پاک نے کہا. اصل یہاں ایک بات اور ہے کہ قرآن عظیم میں جاہلون کیوں کہا ہے، اور بھی لفظوں کا استعمال ہو سکتا ہے. تو بڑی لطیف بات ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل جب آپ کو مخاطب کرے، گویا کہ جہل جو ہے وہ مرض لا علاج ہے. جہل جو ہے وہ مرض لا علاج ہے. اور جہاں جہالت ہوگی وہاں ہر طرح کی برائی ہوگی. جہاں جہالت ہوگی وہاں فسق ہوگا، فجور ہوگا، انارکی ہوگی، اور ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، اختلفی ہوگی، ہے نا، بد اخلاقی ہوگی، ناانصافی ہوگی، ہر طرح سے. جہاں اور آپ دیکھ لیجئے جس معاشرے میں جاہلیت موجود ہے وہ اب تک اسی پتھر کے زمانے میں وہ لوگ، یعنی کہ جو جاہلیت کے زمانے میں، مدنیت کا زمانہ وہ نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں جاہلیت سے لے کر مدنیت کی طرف لوٹایا ہے قرآن عظیم نے. بڑی خوبصورت بات کی. میرا خیال ہم وقت کو بھی دیکھتے ہوئے، اور یقیناً یہ ٹاپک ہے، ہم اگلے پروگراموں میں بھی اس کو تھوڑا سا ذکر کرتے رہیں گے. کچھ سوالات آئے تھے، مجھے ایک سوال کیا تھا ایک خاتون نے، انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ قرض جو ہے وہ کسی کو دیا ہوا ہے، اور وہ قرض جو دیا ہوا ہے کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ پلیز. جب مقروض جس نے قرض لیا ہے جب وہ پیسہ واپس کر دے گا تو 1 سال یا 2 سال کے بعد جب بھی، تو پورے اس عرصے میں کی زکوٰۃ اسے دینی ہوگی. جب وہ پیسہ واپس آئے گا، ہاں، جب تک کہ پیسہ واپس نہیں آتا زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی. جب واپس آئے گا تو پھر جتنا عرصہ وہ دیا رہا وہ سارے عرصے کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی ہاں. ٹھیک. کچھ اور ایک سوال اور بھی تھا، آیا تھا کہ گھروں میں آج کل جس طرح وہ جماعت تصور ہوتا ہے، بچے بھی جماعت کرانے کا شوق ہوتا ہے انہیں بھی، کیا کہتے ہیں کہ نابالغ جو ہے وہ بچہ گھر میں جماعت کروا سکتا ہے، چاہے ہم تربیت کے حوالے سے کہہ رہے ہوں یا نابالغ بچے بڑے یعنی بالغ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے. امامت کے لیے شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا ضروری ہے. صحیح. رہی بات کہ بچوں کو تربیت دینے کے لیے کہ اس طرح امامت کی جاتی ہے، نماز پڑھا جاتا ہے، تو وہ اور سی بات ہے. لیکن بچے بڑوں کی امامت نہیں کر سکتے ریگولر بنیادوں پہ نہیں. اگر آپ تربیت کے حوالے سے آپ انہیں موقع دیتے ہیں تو وہ ایک تربیتی پہلو میں، لیکن وہ تربیت پہلو کی صرف وہ امامت کا ڈھنگ انہیں بتایا جائے، نہ کہ ان پہلے خود کی جائے، بتایا جائے ساری تفصیل. اگر ان کو ایک اعتماد دینے کے لیے آپ انہیں کر سکتے ہیں، جسٹ ٹو ٹریننگ، جسٹ ٹو ٹیچ دیم. لیکن اب بھی وہ اس بات کے کیپیبل نہیں ہیں. شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ نابالغ بچے وہ باضابطہ طور پہ بڑوں کی امامت کریں. گویا کہ الحاصل یہ جواب یہ کہ نابالغ بچے وہ قابل امامت نہیں ہوتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. درست.
اور ایک اور بھی سوال تھا جی کہ عام طور پہ آج کل موبائل فونز میں قرآن پاک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی موبائل فون پہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، راستے میں ہیں یا کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک کو ہر جگہ کیری نہیں کرتے، تو کیا موبائل فون پہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب کم تو نہیں ہوتا؟ نہیں، موبائل فون پر یا آئی پیڈ پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ مثلاً اس وقت بھی آیت قرآنیہ کو ہم ٹچ جو کرتے ہیں اسکرین پر، ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور یہی مسئلہ بالکل قرآن پاک کے ڈسک کا بھی ہے۔ بعض ڈسک میں میں نے کچھ جدید کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے یہ مسئلہ دیکھا کہ ڈسک جو ہیں جس میں کہ قرآن پاک کی آیت رہتی ہیں تو اس ڈسک کو بھی ٹچ کرنے سے پہلے جو ہے ہم باوضو ہونا چاہیے۔ تو موبائل فون پہ باوضو ہونا چاہیے۔ پاک اس کی اور چیز ہے، ہم تو بے وضو بھی ہو تو انسان پاک ہے، لیکن باوضو ہو کر قرآن پاک کو چھونا ہوگا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ موبائل جو ہے ٹچ اسکرین کو بھی ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب باوضو ہوں۔ لاسٹ ایک جلدی سے کہ عام طور پہ پرفیوم لگاتے ہیں، اس میں الکوہل کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے کپڑے اگر لگا ہو تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر الکوہل فری ہو دیٹس فائن، اگر کسی قسم کی الکوہل کنٹینٹ کرتی ہو پرفیوم تو وہ جائز نہیں ہے، نماز اس سے نہیں ہوگی۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ جی آج میرا حال دعا پہ مختصر کروا دیجئے تاکہ ہم پھر میرا جسٹ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے، آپ دعا کروا دیجئے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ انوار سحر کے اس پروگرام کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز کر، دین میں، دنیا میں، عمل میں، ایمان میں، صحت میں، قامت میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ رات کی اس پہر میں جو انوار کی بارش ہو رہی مولا، اس سے ہمارے دامن امید کو فیض یاب فرما۔ آمین۔ اے اللہ عرش کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے شفا نازل فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مضطرب ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو مقروضین ہیں بار قرض سے اللہ نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن عظیم کا مطلوب انسان کامل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ سیام میں ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس پڑوس میں جو مستحقین ہیں، جو غربا ہیں، جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو دین کے خدمت گزار ہیں مولا، ان سب کے حقوق کی پاسداری ہمیں عطا فرما۔ جو ہماری خواتین دور دراز سے دنیا بھر کے مختلف ملکوں سے سن رہے اس پروگرام کو مولا، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ جن احباب نے رمضان ٹی وی کے انعقاد میں اپنی تمام کوششیں برلائی ہیں اللہ، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، فصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ہم اسی وقت حاضر ہوں گے 1 بجے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔